الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین قال اللہ تعالی فی کلام المجید قل رب زدنی علما قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ بات جو بہت ضروری تھی وہ مختصر طور پر قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو دو باتیں ہمیں بڑی واضح ملتی ہیں، ان میں سے ایک ہے اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اور اللہ کی جو رحمت ہے۔ چنانچہ پہل جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں اللہ کے نام کے بعد رحمان اور رحیم آ جاتا ہے۔ پھر دوسری جو آیت ہے قرآن پاک کی وہ ہے الحمد للہ رب العالمین، اس کو پڑھتے ہی الرحمن الرحیم آ جاتا ہے، الرحمن علم القرآن آ جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم جو ہے، علم وہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور سب کچھ کی وہ جان اور روح ہے۔ یعنی ہم اللہ کو جانیں گے تو مانیں گے، اللہ کی ذات کا علم رکھیں گے تو اللہ کی ذات کو جانیں گے، اللہ رب العزت کی صفات کا علم رکھیں گے تو اللہ کی صفات کو جاننے کے بعد اللہ کو پہچانیں گے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں گے تو مانیں گے۔ اس وجہ سے جو جاننا ہے وہ ماننے پر لے آتا ہے، اور جو کچھ جانتا نہ ہو تو وہ مانتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ جو اہل مکہ ہیں یہ پاک پیغمبر کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے بچوں کو، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ تو وہ جاننا جو ماننا لے آئے، اصل جاننا وہ جاننا ہوتا ہے، اور اگر وہ جاننا جو ماننا پیدا نہ کرے تو پھر اس جاننے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو ساری کائنات سے زیادہ علم دیا، اور فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کہیے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم کو بڑھا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا رہ کیا گیا ہوگا جو پاک پیغمبر کو ملا نہیں ہوگا؟ خدا تعالیٰ نے دینا تھا تو ویسے دے دیتا، لیکن پیغمبر سے کہا ہے کہ میرے سے آپ علم مانگیں، میرے سے مانگے اور مانگے اور مانگے اور مانگے، تو معلوم ہوا کہ علم کے حصول کی تلاش کی، اس کے معیار کی مقدار کی حد کوئی نہیں ہے کہ جس کو کائنات سے سب سے زیادہ علم دیا ہے اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اور مانگو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بہت علم اور تھا جو اللہ کے پاس ہے، اور پاک پیغمبر سے کہا کہ اے نبی علم مانگو، اور حکم دیا ہے کہ اے نبی کہیے، کہو آپ کہو آپ کہو، کہیے ربی زدنی علما۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور بغیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، اس کا خود بخود جواب یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علم والا اور بغیر علم والا برابر ہو جائے، نہیں، کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کر کے عقل پر چھوڑ دی، اور عقل کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ جی بالکل ایسے تو ہوتا ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے معرفت بھی بڑھتی جاتی ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے، تعلق بھی بڑھتا جاتا ہے، اور ایمان بھی اس کے بارے میں بڑھتا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے علماء ہی خوف کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، بچتے ہیں، اللہ سے خوف رکھتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خشیت والی صفت کو علم والوں کے ساتھ منسلک کر دیا، اور اللہ نے خود علم دینے کے لیے کتابیں اتاری، انبیاء کو بھیجا، اور ان کے قلوب پر، دلوں کے اوپر جو ہے وہ علم کو اتارا، اور وہاں سے علم کو تقسیم کیا۔
اللہ تعالیٰ نے علوم بھی تقسیم کیے اور فنون بھی تقسیم کیے۔ اور یہ جو ہماری کتاب ہے، جس کو ہم کلام اللہ، قرآن کریم، فرقان حمید کہتے ہیں، اس کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پھر فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ اس کے بعد فرمایا الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے اور انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جب دین آ رہا تھا تو پہلی پہلی وحی کے اندر ایک اقرا کہا جا رہا تھا کہ پڑھیے 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 پڑھیے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ایک آیت بیچ میں لا کے پھر فرمایا اقرا۔ تو اقرا پر اقرا، پڑھائی پر پڑھائی، لکھائی پر لکھائی، علم پر علم۔ پہلے دن بتا دیا گیا کہ یہ جو دین اور مذہب آ رہا ہے یہ پڑھائی لکھائی والا ہے، یہ کتابوں والا ہے، یہ سینہ بسینہ رازوں والا نہیں ہے۔ تو پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اقرا اور الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم اتار کر بتا دیا کہ میرے ہاں جو ہے وہ الذی علم بالقلم اور علم الانسان ما لم یعلم والا دین اور اسلام جو ہے وہ قابل قبول ہوگا۔ سادھوؤں والا سادھوؤں سادہ لوگوں والا مستی والا جو ہے نا وہ دین یہاں معتبر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو جس زمانے کا نبی ہوتا ہے وہ اس زمانے کا سب سے بڑا اہل علم ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کا اہل عقل ہوتا ہے۔ کوئی سادہ نبی کوئی نہیں آیا دنیا کے اندر، سادھو پن کوئی کسی مذہب میں نہیں رہا۔ ہر نبی اپنے زمانے میں انتہائی ذہین، انتہائی سمجھدار اور اس وقت کے لحاظ سے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اس وقت کا۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولیاء کرام پر جو ہے نا وہ علوم کے دروازے کھولے۔ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حکمتوں سے بھرپور دل اور دماغ عطا فرمایا۔ سورۃ لقمان اس کی نشانی ہے، اور وہاں پر یا بنیا یا بنیا کر کے وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ اور ادھر سے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکوینی علم عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا کہ اے موسیٰ ذرا آئینہ آئینہ ہمارے بندے دیکھیں جن کو ہم نے علم دیا ہے، مزہ آئے گا آپ کو۔ اور چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو ان کو واقعی مزہ آیا اور حیران ہوئے، اور کچھ دن ان سے پاس رہ کر کہتے ہیں اچھا جی السلام علیکم، عجیب و غریب آپ کے پاس علم ہیں، اور میرے لیے بس اوقات آپ کی باتوں کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا میں جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم جو تھا، علم اس کی ایک نئی جہت متعارف کروائی کہ ہمارے شرعی علوم بھی ہیں اور تکوینی علوم بھی ہیں جو راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے آدم علیہ السلام جو اول البشر ہیں اور ابو الانسانیت ہیں، ساری انسانیت کے باپ ہیں، ان کے لیے بھی جو پہلا پہلا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو بنی آدم کا یعنی آدم علیہ السلام کی زندگی کا آغاز بھی تعلیم اور تعلم سے کروایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم، تعلم، علم، عالم، علوم، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی مقصودی چیزیں ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ میں استاد ہوں، میں استاد ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہاں پر بھی دو بار آیا ہے، ایک تو آیا الرحمن اور علم القرآن۔ آج جو ہماری گفتگو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اسی ایک آیت کے دو پارٹس جو ہیں الرحمن اور علم القرآن، یہ علمہ اور الرحمن اس پر بات ہے۔ تو یہاں پر بھی عجیب بات ہے کہ الرحمن علم القرآن فرمایا، پھر فرمایا خلق الانسان اور علمہ البیان۔ تو علم القرآن اور علم البیان، اس سے ایک تو معلوم ہوا کہ قرآن اور ہے اور بیان اور ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن بھی خدا سکھاتا ہے اور بیان بھی خدا سکھاتا ہے۔ لیکن یہ تو سمجھ میں آیا کہ خدا استاد ہے اور سکھانے والا ہے، اور اس نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ تو کہیں وہ خالق بھی فرمایا، مالک بھی فرمایا، لیکن یہ بے شمار جگہوں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو معلم، علامہ بھی قرار دیا۔
تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے لیے علامہ اور تعلیم اور تعلم، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، بتانا، پڑھنا، یاد کرنا اور یاد رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی منشا میں سے ہے۔ تو لہٰذا پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ تعلیم و تعلم کی ضرورت ہے، اس کے بنا چارہ کار نہیں۔ پھر یہ سمجھنا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب اس لامتناہی میں سے ہم کتنا لے پاتے ہیں، اٹھا پاتے ہیں، سنبھال پاتے ہیں، یہ ایک ہمارا اپنا فعل ہے۔ سمندر جو ہے سمندر، اس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سمندر ہے، وہ بے انتہا اور وسیع و عریض پانی کا ذخیرہ ہے۔ ہم ساحل سمندر پہ کھڑے ہو کر اس میں سے کتنا اٹھا پاتے ہیں، کتنا سنبھال پاتے ہیں، کتنا لے پاتے ہیں، یہ اب ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی جو وسیع و عریض کائنات ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ بے شمار علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔ اب ہم میں سے کون کتنا وہاں سے اٹھا پاتا ہے، کتنا لے پاتا ہے، اس کی سعادت ہے، اور اس کے لیے وہ دنیا آخرت کے اندر فائدہ مند ہے۔ تو اس تناظر میں ہمیں کبھی کہیں بیٹھ کر رک کر تھوڑا سا کاغذ پین کے ساتھ حساب و کتاب کرنا چاہیے کہ میری کل زندگی اتنی ہے، اس میں سے میں آج تک اتنا جان پایا ہوں، اور جو نہیں جان پایا وہ کتنا ہے وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ لیکن کیا اللہ نے مجھے جو عقل دیا، شعور دیا، اس کے لیے میرے اوپر اتنا ہی کافی تھا کہ میں اتنا ہی جان پاتا، یا میں نے اپنی عقل کو ضائع کر رکھا ہے؟ میں نے اپنے سمندر میں بیٹھ کر جو ہے پیاسا بیٹھا ہوا ہوں، یہ کیا بات ہوئی؟ سمندر میں بھی ہیں اور پھر پیاسے بھی ہیں، اسے عقل مند کون کہے گا؟ اب ہمارا جو دینی علم ہوتا ہے، جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر بندے کا اپنی ضروریات زندگی کا، دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ فرض میں نے کتنا نبھایا اور کتنا قضا کیا؟ تو روزے اگر ہم نہیں پڑھتے تو قضا، نماز نہیں پڑھتے تو قضا، حج نہیں کرتے تو اس کی ادا، زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری۔ تو وہ جو علم حاصل کرنا قرض تھا، فرض تھا، کیا ہم وہ تو نہیں قضا کر رہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے چونکہ علم سیکھنے کو فرض سمجھا نہیں، لہٰذا ادا کیا بھی نہیں۔ تو آج کے ہمارے اس درس کا جو ایک بنیادی نقطہ اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو جانیں اور مانیں کہ مجھ پر علم الہی، علم خداوندی کا حصول فرض تھا، لیکن آج تک میں نے فرض نہیں جانا۔ مجھ پہ قرض تھا، وہ میں نے نہیں نبھایا، وہ میں نے نہیں لوٹایا، وہ میں نے ادا نہیں کیا۔ جب ہم اپنے آپ کو مجرم گردان لیں گے، جان لیں گے اور سمجھ جائیں گے بات تو ٹھیک ہے، بات تو واقعی ٹھیک ہے، اور یہ بات اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ علم روشنی ہے، اور روشنی کے بنا کوئی آدمی بھی سفر نہیں کر سکتا، اس کو کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی طریقے سے روشنی چاہیے ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو اندھیرے میں سفر کرتا ہے وہ سچی بات یہ ہے کہ بھٹک جاتا ہے۔ جو اندھیرے میں سفر کرتا ہے سچی بات یہ ہے کہ وہ بھٹک جاتا ہے۔ وہ پانی پہ سفر کرے تو بھٹک جاتا ہے، صحرا میں سفر کرے تو بھٹک جاتا ہے، دریا میں سفر کرے تو بھٹک جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ میدان میں سفر کرے تو بھی بھٹک جاتا ہے۔ تو دنیا کا بھٹکنا عارضی اور وقتی ہے، لیکن دین کے اندر بھٹک جانا جو ہے وہ بندہ پھر نکلتا ہے تو بہت دور تک چلا جاتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بھٹکتے 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 اتنا دور چلا جاتا ہے کہ واپسی اب ممکن ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام کی نسبت سے فرمایا کہ وہ اس کی چھت ہیں، وہ دروازے ہیں، وہ دیوار ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے،
اور وہ سارے کے سارا دین جو ہے وہ علم بیسڈ ہے، وہ باثبوت ہے، دلائل کے ساتھ ہے، تفصیل کے ساتھ ہے۔ وہاں پر دیگر مذاہب کی طرح ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاک پیغمبر نے اس کی اشاعت کی بھرپور کوشش کی۔ قرآن پاک جو علم کا سب سے اتھینٹک، سب سے مضبوط اور سب سے محفوظ ترین ذریعہ علم ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے، محفوظ کرانے کے لیے 40 صحابہ کرام کی جماعت تیار کی۔ اس میں چاروں خلفۂ راشدین بھی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اور یہی معاملہ پاک پیغمبر کے فرامین کا ہوا، ان کو لکھوایا گیا، لکھ کے بھجوایا گیا، محفوظ کرایا گیا۔ اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مذہبی علم جو ہے، دین کا علم، تمام ادیان میں سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ بڑی مقدار میں وہ اسلام کا علم ہے۔ دیگر مذاہب کے پاس اپنا علم اتنا نہیں ہے، اگرچہ وہ صدیوں پرانے ہیں۔ تو یہ پاک پیغمبر کی علم دوستی کی مثال تھی، یہاں تک کہ جب قیدی چھوڑے جا رہے تھے بدر کے، آپ نے فرمایا کہ بھئی ہمارے بچوں کو، بندوں کو تھوڑا تھوڑا پڑھا سکھا دو تو جب آزاد ہو۔ تو اس رویے نے بھی بتا دیا کہ یہاں پر مال کی ضرورت نہیں، مال کا لالچ نہیں، بلکہ علم کی تلاش ہے، اور وہ اپنے جنگی قیدی سے بھی ملتا ہے تو اس سے علم لے کر اس کو آزاد کر دو۔ اور علم والے کی بے انتہا درجے کی اور مختلف زاویوں سے جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی، یہاں تک کہ فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں ایسے سمجھ لو جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء، کہ جس طرح وہ علم لے کر آگے لوگوں کو پہنچاتے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی، تو اسی طرح اس امت کے علماء کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں وہ سے ہیں جو خدا جانتا ہے، اور اس کے بعد والراسخون فی العلم، اور علم میں رسوخ رکھنے والے، گہرے علم رکھنے والے وہ جانتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، کہ ہر جماعت، ہر گروہ میں سے، ہر خاندان میں سے ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ایک طائفہ ہو، ایک پوری جماعت ہو جو علم دین حاصل کرنے نکلے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر جب اپنے قوم میں لوٹیں تو ان کو ڈرائیں، یعنی ان کو اللہ کے احکامات بتائیں۔ اور پاک پیغمبر اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ معلمین کی تشکیل فرماتے رہے کہ آپ فلاں جگہ چلے جاؤ، ان کو پڑھا کے آؤ، آپ فلاں جگہ جاؤ، ان کو دین سکھا کے آؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس کی بہت بڑی مثال ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ یمن جاؤ، یمن، اور ان کو جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھا کے آؤ۔ اب جب پاک پیغمبر ان کو روانہ کرنے لگے ہیں تو آپ نے انہیں کہا کہ آپ سواری پہ بیٹھیں۔ گھوڑے پہ جب وہ بیٹھ گئے تو آپ نے اس گھوڑے کی جو لگامیں تھیں، مہار تھی، وہ اپنے ہاتھ میں تھامی اور چلنے لگی۔ تو صحابی رسول کے لیے بڑی عجیب بات تھی کہ دو جہانوں کا سردار، جس کو دنیا آج تو اتنا نہیں جانتی، لیکن روز قیامت جب کسی کا کچھ بھی نہیں چل رہا ہوگا تو پوری خلقت، پوری انسانیت، پوری انسانیت جب پاک پیغمبر کے دروازے پہ آئے گی تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، سواری پہ بیٹھا رہوں اور دو جہانوں کا سردار میری سواری کی مہار جو ہے وہ تھامے آگے آگے مجھے روانہ کرنے کے لیے چل رہے ہوں۔ وہ اترنے لگے، پھر میں نہیں، بیٹھ جاؤ، آپ سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ اور آپ نے اپنے انداز سے بتایا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی قدر یوں ہوتی ہے، اگر میں کسی کو استاد بنا کے بھیج رہا ہوں تو اس کو اس انداز سے روانہ بھی کر رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ پاک پیغمبر کی اس کے اندر بے شمار مصلحتیں ہوں گی، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ اگر ایک استاد ہے اور استاد کے استاد بھی اگر اس کو استاد بنا کے بھیج رہا ہے تو اس شان سے بھیجے، تو پاک پیغمبر جو آ، کچھ الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے، انہوں نے یہاں آ کر جو ہے وہ نیچے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ بات ضروری سمجھی کہ میں
اپنے خادم کو سواری پر سوار کر کے میں اس کے ساتھ مہار پکڑ کے چلتا ہوں تاکہ دنیا جان لے کہ علم کی قدر کیا ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہتر اور انداز سے علم کی قدر دانی دنیا کو نہیں بتائی جا سکتی تھی اور پاک پیغمبر نے بتا دی۔ تو اب ہم ابھی زندہ ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارا شعور الحمدللہ پختہ ہے، اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی عام الناس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر ایک اضافی کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھے لکھے لوگوں میں شامل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اس طرح کے لوگوں میں شامل ہونے کا جو شکرانہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عوام کی طرح وقت ضائع کرنے والا نہ بنائیں، بلکہ اپنے لمحات کو علم سیکھنے والا بنائیں۔ علوم ہیں، فنون ہیں، ہنر ہے، ہماری کیمسٹریاں ہیں، زوالوجی، بیالوجی، ٹیکنالوجی، جو کچھ بھی ہے یہ بھی سیکھیں، اس میں کمی نہ کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی سیکھیں اور دنیا کو بتا دیں کہ ہم کیا ہیں اور کون ہیں۔ لیکن اور اس کے علاوہ جو جس علم نے ہمارے دنیا میں بھی کام آنا ہے، آخرت میں بھی کام آنا ہے، قبر میں بھی کام آنا ہے، حشر میں بھی کام آنا ہے، جوانی میں بھی کام آنا ہے، بچپن میں بھی کام آنا ہے، بڑھاپے میں بھی کام آنا ہے، بیماری میں بھی کام آنا ہے، یہاں تک کہ بالفرض اگر کوئی جیل میں چلا جائے تو جیل میں بھی اس علم نے کام آنا ہے، اس کو بھی اہمیت اور توجہ اور عزت اور وقار اور وقت دینا چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے جو علوم دنیا کی ڈومینز ہیں اس کے اندر سب سے اعلیٰ درجے جو ہے وہ قرآن کریم کے علم کا ہے اور قرآن کے علوم کا ہے، اسی کے اندر تفسیر کا علم بھی شامل ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو حدیث پاک ہے یہ ہمارے اسلامیات کے بنیادی علوم میں سے ہے۔ پہلے زمانے میں حدیث کے اندر ماہر ہی اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ سمجھا جاتا تھا اور انہی کے پاس عہدے ہوتے تھے۔ تو پہلے تفسیر ہے، پھر اس کے بعد آ، جو یعنی قرآن پاک کے علوم اور تفسیر کے علوم کے بعد حدیث پاک کے علوم ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں، اتنا تفصیلی علم جو ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور اس امت نے اپنے پیغمبر سے محبت کرنے کے لیے جس انداز سے ان کی احادیث کو محفوظ کیا ہے، دنیا حیران ہے کہ آج تک تاریخ کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کی باتیں بھی محفوظ، نبی کی ادائیں بھی محفوظ اور نبی کے چہرے کے تأثرات بھی محفوظ، آپ کے ہنستے ہوئے کس موقع پہ کتنا ہنستے تھے، اور کبھی ناراض ہوتے تھے تو چہرے پر کیا رنگ آتا تھا، خوش ہوتے تھے تو کس طرح محسوس کیا جاتا تھا، یہاں تک بھی محفوظ، اور اس کے علاوہ پاک پیغمبر کی وہ ادائیں کہ ان کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کر لی گئی۔ مثلا محدثین نے لکھا ہے کہ ایک حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی داڑھی پر رکھا ہوا تھا اور داڑھی کو اس طرح کر کے پکڑا ہوا تھا، اور وہ یا ابا ذر والی جو حدیث ہے کہ آپ گئے اور سردی کے موسم میں درخت کی شاخ کو پکڑا اور اس کو ہلایا تو اس کے پتے اور بھی گرنے لگے۔ تو محدثین نے صرف یہ بات نہیں یاد رکھی کہ جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، بلکہ پاک پیغمبر کی وہ ادا بھی یاد رکھی کہ آپ نے یوں درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اس طرح کر کے ہلایا۔ تو اور اس کے بعد پھر صرف پاک پیغمبر کی باتوں کو یاد نہیں رکھا بلکہ پاک پیغمبر کی باتوں کو لکھنے والوں کی باتوں کو بھی یاد رکھا۔ جو ہمارا اسماء الرجال کا علم ہے، محدثین کے حالات جس کے اندر ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح بیٹھتے تھے، اس طرح چلتے تھے، ان کتنے رشتہ دار تھے، ان کی سواری کیسی تھی۔ تو اب کسی حدیث کو جاننے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ حدیث لکھنے والا، بتانے والا کون تھا، اس کا استاد کون، شاگرد کون، علاقہ کون سا، زمانہ کون سا، اس کے حالات کیسے، اس کا دیانت داری کیسی، امانت کیسی، ذہانت کیسی۔ تو ایک شخص جو حدیث کی خدمت میں آیا اس کو بھی اتنا پروٹوکول دیا گیا کہ پہلی امتیں اپنے نبیوں کو بھی اتنی عزت اور توقیر نہیں دے سکی، اور آج تک یہ ذمہ داری ہے ہر محدث کی کہ اگر محدث بنا ہے تو پہلے آپ کو محدثین جیسا بنائے پھر حدیث پاک کو بیان کرے۔ اسی طریقے سے تیسرا جو بڑا علم ہے وہ ہے فقہ کا۔ دراصل قرآن اور حدیث کا جو نچوڑ ہے اسی کا نام فقہ ہوتا ہے، ان کی جو تفصیلات ہیں، ان کی جو دلیلیں ہیں وہ یکجا کر دی جائیں تو اسی کا نام فقہ بنتا ہے۔ مثلا قرآن پاک میں ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ये वो आयत है जिसके अंदर वुज़ू करने में जो फ़राइज़ हैं उनका बयान किया गया है। अब अहादीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हर धोने वाले उज़व को 3 बार धोते थे, मिसवाक करते थे। अब फ़िक़्ह की किताब के अंदर जब बाबुल वुज़ू आता है तो उसमें पहले ये आयत आती है और उसके बाद वुज़ू के तमाम फ़राइज़ वाजिबात आ जाते हैं, सुन्नत तरीक़ा आ जाता है और उसी के मुतल्लिक़ा रिवायात आ जाती हैं। इसी तरीके से गुस्ल है, व इन कुंतुम जुनुबन फ़त्तहरू, अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो खूब पाकीज़गी हासिल कर लो। ये आयत है। अब इसकी तफ़सील जो रिवायात में आई है उनको इकट्ठा करके ये बताना कि फ़र्ज़ गुस्ल का तरीक़ा ये है, इसी के नाम फ़िक़्ह है। और उसमें मज़ीद जो है मुमकिना बात कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या हुक्म होगा, वैसा हो जाए तो क्या हुक्म होगा। ये मुख्तलिफ़ अहादीस और रिवायात और सहाबा कराम के जो फ़तावा या अक़वाल थे उनको इकट्ठा करके एक किताब बना देना, इसका नाम फ़िक़्ह होता है। और उसके बाद चौथे नंबर पर सीरत का इल्म है, सीरत यानी पाक पैगंबर की ज़ात और पाक पैगंबर की सिफ़ात और पाक पैगंबर के मुख्तलिफ़ अक़वाल। यानी पाक पैगंबर का ख़ानदान का तज़किरा, नबूवत से पहले के सारे अहवाल और नबूवत के ज़माने के सारे वाक़यात, ग़ज़वा बदर भी, उहद भी, खंदक भी, खैबर भी, तबूक भी और फ़तह मक्का भी, सुलह हुदैबिया भी, ये जो इन चीज़ों का बयान है, ये सारे का सारा क्या है? सीरत। फिर पाक पैगंबर की बीवियाँ कितनी थीं, कौन-कौन सी थीं, किसका कब कहाँ निकाह हुआ, कितना महर हुआ, किस ख़ानदान से थी, क्या फ़ायदा हुआ, आपकी औलादें कौन-कौन सी हैं, किस बीवी से हैं, फिर उनकी औलादें कौन-कौन सी हैं। और इसी तरीके से पाक पैगंबर के चचा कौन-कौन से थे, कितने थे, उनमें से ईमान वाले कितने थे, बगैर ईमान वाले कितने थे। और ये जो सारी तफ़सीलात हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र कहाँ हुआ, फिर मेराज हुई, फिर आपने किस तरह जो है वो मस्जिद नबी की तामीर फ़रमाई, किस तरह सहाबा कराम की तरबियत फ़रमाई, किस तरह जो है हज्जतुल विदा अता फ़रमाया वग़ैरह, ये सारी की सारी सीरत है। तो तफ़सीर, हदीस, फ़िक़्ह और सीरत, ये 4 जो हैं वो आला उलूम और बुनियादी उलूम हैं। इसके साथ-साथ जो है तारीख़ जो है, तारीख़ इस्लामी, वो भी हमारे उलूम इस्लामिया का अहम हिस्सा है, तारीख़। तारीख़ के अंदर पहले तो ख़ुद पाक पैगंबर के जो अहवाल हैं, वो भी तारीख़ है और उसके साथ-साथ फिर सहाबा कराम के अहवाल, मामलात, मक्का, मदीना और ये सारे जोग्राफ़िया जो यहाँ पर सारा आता है, कौन-सी कौमें आबाद थीं, खैबर कहाँ पर था और बनु कुरैज़ा कौन थे, बनु नज़ीर कौन थे, ये जो दीगर अहवाल हैं सारे के सारे। फिर खुलाफ़ाए राशिदीन के ज़माने खिलाफ़त और उनके उस ज़मानों के कारनामे, उस ज़मानों के हालात, उनके मामलात, उनके वाक़यात। फिर जो सालार थे हमारे जंगी मुख्तलिफ़ ज़मानों के, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के, उसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और तारिक बिन ज़ियाद और जितने भी मुनाव्वर शख़्सियात हैं, ये सारा तरतीबवार जो इल्म है, इसे क्या कहते हैं? तारीख़। तो ये भी दीनी उलूम में अहम तरीन उलूम में से शामिल है। और इसके फिर ज़ैला ज़िम्नन जो है और उलूम भी उसके अंदर आजकल हम इस्तिशराक को भी उलूम में शामिल करते हैं। इसी तरीके से मज़ाहिब मुताला मज़ाहिब जो है, तक़ाबुल अदियान उसको भी उलूम में शामिल करते हैं। और इसी तरह जो हमारे वो फ़नून और उलूम जो इन उलूम के सीखने में मुआविन हैं और मुसलमानों ने उनके अंदर अपना हिस्सा अदा किया, जिसके अंदर मंतिक़ है, फ़लसफ़ा है, तो वो भी और जो फ़नून हैं हमारे दुनियावी ज़रूरियात के, उसके अंदर भी मुसलमानों का हिस्सा है। तो अगर हम वो भी पढ़ लेते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक समंदर है और इस समंदर में कई समंदर हैं। अब हमारे ऊपर है कि हमारा ज़ौक़ कितना है, शौक़ कितना है, हम ज़रूरत कितनी समझते हैं। लेकिन मैं ये दरख़्वास्त ज़रूर करूँगा आप हज़रात से कम एक तफ़सीर पूरी की पूरी कहीं से मुताला कर लें। शुरू से शुरू करें और आखिर तक चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, उसमें तर्जमे भी पढ़ते जाएँ और उसके साथ-साथ तफ़सीर को भी जानते जाएँ, समझते जाएँ। उसमें एक वाक़यात का पोर्शन होगा, एक कौमों के अहवाल का पोर्शन होगा, नबियों के वाक़यात का पोर्शन होगा, एक अम्साल का पोर्शन होगा जिसमें नसीहतें होंगी और एक जो है वो अहकाम का पोर्शन होगा। तो उसको भी उसी तरीके से हम समझ लें, किसी एक आलिम से राब्ते में रह लें ताकि जिस जगह हमें कोई इश्तिबा हो या समझ ना आए तो हम उनसे आसानी से समझ लें।
اس میں البتہ جو وصیت وغیرہ کے مسائل جہاں پر ہیں، یا رضاعت کے ہیں، حضانت کے ہیں، طلاق کے ہیں، نکاح کے ہیں، لین دین کے ہیں، کاروبار کے ہیں، تو ان کو تھوڑا جاننے کے لیے اسی سے پیرالل جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذرا پڑھ لینے سے ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کم ایک سیرت کی کتاب ہمیں کوئی نہ کوئی پڑھ لینی چاہیے۔ تفاسیروں کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن ہے، مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے، اردو میں بتا رہا ہوں، اور پیر کرم شاہ الازری صاحب کی ضیاء القرآن ہے، اور اسی طریقے سے تدبر قرآن بھی ہے، اور ایک اور معرف القرآن ہے مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی۔ تو اس طرح جو ہمیں جہاں نسبتاً ذرا آسان لگے ہم ان کو اس کو پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد اس کو مکمل کر لیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک بھی چونکہ بہت وسیع ذخیرہ ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ایک کتاب حدیث پاک کی ہم اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں۔ اس میں ایک آسان اردو میں کتاب ہے معارف الحدیث، تو اس میں وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جو ہماری اخلاقیات کی ہیں۔ اس سے چھوٹی کتاب جو ہے وہ ریاض الصالحین ہے، اور اس سے بھی چھوٹی کتاب علامہ نووی کی الاربعین ہے، وہ آپ کے بس اوقات نصاب میں بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح سیرت کی کتابوں میں سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لینی چاہیے۔ یہ بھی بہت ساری ہیں، بڑی بڑی بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مختصر جامع کتاب مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی ہی سیرت المصطفیٰ بھی ہے، 3 جلدوں میں ہے، جامع ہے، مختصر ہے اور آسان ہے۔ اور بھی بہت ساری ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب جن کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، وہ کہتے تھے کہ بچوں کو بھی پیار کرنا ہو تو سنت سمجھ کے پیار کر لو، تو پیار کا پیار اور سنت کا ثواب۔ ان کی چھوٹی سی سیرت کی کتاب ہے، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی سیرت کے وہ مرحلے جو عملی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ہی جلد ہے، اور 4 سے 500 میں آ جاتی ہے۔ ایک اور چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے علیکم بسنتی۔ اس میں پاک پیغمبر کے صبح سے لے کر شام تک جو 24 گھنٹے آپ کس طرح گزارتے تھے وہ بتائے گئے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں مولانا عبد الحکیم سکھروی صاحب، یہ والد ہیں مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کے۔ تو بہرحال اگر پھر آپ میں سے ہر بندے کا تھوڑا نالج، ذوق اور پرانا مطالعہ مختلف ہے، اگر کبھی آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہیں گے تو میں آپ کی معلومات، حالات سمجھ کر کہ آپ کا جو لیول آف نالج پہلا یہاں کھڑا ہے اور یہ کتاب آپ کی فہم کے مطابق زیادہ بہتر ہے، تو ہم آپ کو ریکمنڈ کر دیں گے، یا کوئی بھی آپ کے قریب استاد ہو، عالم ہو، تو ان کے مشورے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر ہمارے جو تھاٹس تھوڑے سے مختلف ہیں، تو سکول آف تھاٹ کے لحاظ سے بھی آپ فرق کر سکتے ہیں۔ یہ اچھا ہے کہ تمام طبقات کے علماء نے تقریباً مختلف موضوعات پہ کتابیں لکھی ہیں، تاکہ ان کے جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں انہیں دقت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بھائی ان کے مولوی صاحبان نے تو کتابیں لکھی ہیں، ہمارے والوں نے نہیں لکھی ہیں، تو سب والوں نے لکھ دی ہیں، تاکہ سب سب کے سب ہر بات کو جان سکے اور پڑھ سکے، ان کے لیے کوئی دقت اور دشواری نہ ہو۔ تو میرے سے جب کوئی مشورہ کرتا ہے تو میں ان سے تھوڑا یہ بھی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کن علماء کرام کے ہم خیال ہو، پھر وہ جن کا ہم خیال ہوتا ہے اس کو پھر میں انہی کی کتابیں، انہی کی باتیں، انہی کے اقوال، انہی کی فضائل اور انہی کے وہ بتا دیتا ہوں، تو اس کو خوشی بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں اپنا ہم خیال، اپنا ہم نوا بھی جان لیتا ہے۔ پھر ہم ساری زندگی اس کے ساتھ جتنے بھی ڈسکس کرتے ہیں وہ اسی کے خیال کے حساب سے ہی کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری استادی شاگردی جو ہے وہ بڑے سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ تو اگلی بات جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ہے۔ تو تاریخ کی مختلف کتابیں ہیں، ان میں سے ایک جو آسان اور مختصر اور جامع اردو میں کتاب ہے اس کا نام ہے تاریخ اسلام، 3 جلدوں میں ہے، اور اکبر شاہ نجیب آبادی یہ اس کے رائٹر ہیں۔ تو یہ کم سے کم ہے اور مختصر اور اردو زبان کے ہے۔ باقی اگر کوئی اس سے زیادہ علم والا ہو، کوئی اور زبان کا شوق رکھنے والا ہو تو وہ بھی ہے۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم کو اپنی ضرورت جانیں، اور یہ سمجھیں کہ ہاتھ پاؤں ناک آنکھ کان سب کے برابر ہوتے ہیں۔ فرق جو ہے ہمارا بڑے چھوٹے ہونے کا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے 2 فرق جو ہیں، ایک ہماری فہم کا اور دوسرے ہمارے علم کا۔ فہم بہت زیادہ ہو، علم تھوڑا ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور علم ماشاءاللہ کافی ہو اور فہم تھوڑی ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو یہ فہم اور علم، یہ دونوں چیزیں مل کر انسان کی ویلیو اور وقت کو بڑھاتے ہیں،
اور ہماری یہ جو زندگی چل رہی ہے، میرے ان بچوں، بیٹیوں، بیٹوں کی جو یہ عمر جو ہے، یہ بہترین حافظے کی ہے، بہترین صحت کی ہے، تو اس کو ہمیں علم کی تلاش میں لگانا چاہیے۔ اور وہ جو آپ سنتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اس کا یہی تو مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ پنگھوڑے سے لے کر اپنی قبر میں پہنچنے تک علم حاصل کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، آپ اپنے زمانے کے جو ہے وہ البیرونی بن جاؤ۔ اور وہ جو ایک قول آپ سنتے ہیں کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم تلاش کرو چاہے تمہیں چائنا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ جب تک چائنا یونیورسٹیوں کے اندر اتنا میچور نہیں ہوا تھا، تو اس وقت لگتا تھا کہ یار چین سے چنگ چونگ پنگ پونگ سیکھنا ہے تو وہاں کیوں جائیں؟ لیکن اب ماشاءاللہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیوں کو مضبوط کر لیا ہے، ویزا آسان کر دیا ہے، اور ہم لوگوں نے وہاں جانے کے لیے بسیں چلا دی ہیں۔ تو اب آرام سے آدمی آج کھا پی کے بیٹھے اور دوسرے دن تیسرے دن جا کے اتر جاتا ہے۔ تو اس قول سے اتنا تو معلوم ہوا کہ سفر کر کے کہیں جانا بھی پڑے تو علم کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ لیکن اب تو علم ہمارے گھر میں آ گیا ہے، الماری میں آ گیا ہے، موبائل میں آ گیا ہے۔ تو اب ہمیں ٹک ٹاک سے نکل کر جو ہے وہ علم کی طرف آنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے دوسری چھوٹی سی بات عرض کرنی تھی وہ ہے الرحمن والی۔ وہ میں نے عرض کیا کہ پہلی آیت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی الرحمن الرحیم ہے، اور الرحمن علم القرآن میں بھی الرحمن ہے۔ تو اللہ رب العزت اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ بتایا ہی نہیں جا سکتا۔ آپ اس کی مہربانیوں کا اندازہ یوں لگا لیں کہ اس نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، ولحم الخنزیر، لیکن خنزیروں کو پال رہا ہے، انہیں ہوا بھی دے رہا ہے، سانس بھی دے رہا ہے، خوراک بھی دے رہا ہے۔ اور جو خدا کو نہیں مانتے، یعنی خدا کے وجود کے ہی منکر ہیں، کہتے ہیں یار ہم کوئی نہیں مانتے کہ کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے بعد سب کچھ ہوتا چلا گیا۔ خدا تعالیٰ آج تک دہریوں کو، جو خدا کے وجود کے منکر ہیں، صفات تو چھوڑے، ایمان کو تو بہت دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ ہے خدا۔ تو آج تک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمان صفت کی بنا پر نہ ان کا پانی بند کیا، نہ کھانا بند کیا، نہ سانس بند، کچھ بھی تو نہیں کیا۔ دبا کے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور بھرپور طریقے سے دے رہا ہے، اتنا زیادہ دے رہا ہے کہ ماننے والے بھی بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ یا خدا ہم آپ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہمارے پاس آٹا نہیں۔ اور یہ بے ایمان جو روس والے ہیں وہ جو ہے نا پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو وہ خدا تعالیٰ کہتا ہے میں اللہ الصمد بے نیاز ہوں، تم دیکھو بھلا میں کرتا کیا ہوں، کل یوم ہوا فی شان۔ اور یہ یہودی، وہ عیسائی، یہ سکھ، وہ ہندو، وہ رحمان ہونے کی وجہ سے آج تک نہ کسی کی اولاد روکتا ہے، نہ سانس روکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، لنگر ہے ہمارا، کھاؤ 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 کھاؤ، کوئی بات نہیں۔ سانپ کو بھی دے رہا ہے جو انتہا درجے کا، حتیٰ کہ کتوں کو بھی پال رہا ہے۔ اور بعض کتے تو آپ جانتے ہیں وہ ہم سے اچھی خوراک کھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ کیا ہے، الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اور ہمیں اس نے خود ہی پیدا کیا، ہمارا کوئی اس پہ قرض نہیں تھا کہ ہمیں پیدا کرتا۔ پھر اس نے اس رحمان ہونے کی بنا پر ہمیں مسلمان پیدا کر دیا۔ ہم نے کہیں ان سے اسٹامپ پیپر نہیں کیا تھا کہ یا خدا ہمیں پیدا کرنا ہے تو پھر پاکستان میں بھیجنا اور فلاں فلاں خاندان میں بھیجنا اور وہاں بھیجنا جہاں پہلے سے بندہ کلمہ پڑھتے ہوں۔ ہمارا خدا سے ایگریمنٹ کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے اپنے الرحمن ہونے کی بنا پر ہمیں کلمے والے گھر میں پیدا کر دیا۔ اب ہمارے لیے ایمان لانا مشکل نہیں تھا۔ ہاں، اب اپنا ایمان بڑھانا اور اپنا ایمان بچانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہاں آ کر ہم لوگ تھوڑا سا کمزور ہو رہے ہیں۔ اور وہ جب معافی دیتا ہے، معافی دینا چاہ رہا ہوتا ہے، آج کل تو اللہ تعالیٰ اپنے دفاتر کے ساتھ جو ہے نا معاف کرنے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بس اوقات نادرا والی گاڑی آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر نادرا کی گاڑی آئی کھڑی ہے، جس سے شناختی کارڈ بنوانا ہے آ جائے۔ آج کل رمضان کی راتوں میں اللہ وحدہ لا شریک اپنے فرشتوں سمیت اعلان کرواتا ہے کہ بھائی کسی نے معافی وافی کروانی ہے تو فٹافٹ آ جاؤ، کسی نے کوئی رزق مانگنا ہے تو آئے نہ بتائے نہ، لے نہ آ کر اٹھا لے، لے جائے آ کر۔ اور کسی نے علم مانگنا ہے، بخشش مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، آؤ ہم دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عملہ بھی میرے ساتھ ہے، وہ
اسٹامپ پیپر بھی کر دے گا، کہیں سے گناہ مٹوانے ہیں تو ہم اس کو ریموو بھی کر دیں گے۔ ہر رات اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے نکال رہا ہے، ان کا نام اس رجسٹر سے اس رجسٹر میں ٹرانسفر کر رہا ہے، منتقل کر رہا ہے، ایک فائل دوسری فائل کے اندر کٹ کر کے پیسٹ کی جا رہی ہے، کاپی پیسٹ نہیں کی جا رہی، بلکہ وہاں سے کٹ اور دوسرے رجسٹر میں پیسٹ۔ لیکن اس وقت ہمارے اوپر مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم رب رحمان کی رحمت لینے والے بن رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت ہے خدا سے معافی مانگنے کا؟ تو افسوس یہ ہے کہ گاڑی دروازے پہ آئی کھڑی ہے اور ہمارے پاس دروازے سے نکل کر گاڑی کے پاس جانے کا وقت بھی نہیں ہے۔ شیطان نے ہمارے دلوں پہ مہریں لگا کر اتنا پکا کر دیا ہے، ہمیں وہ بتا کر گیا ہے کہ میرے آنے تک خبردار، اگر تم لوگوں نے خدا تعالیٰ سے معافی مانگی یا پاس بھی گئے تو۔ اس بنا پر ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خدا کے پاس جا ہی نہیں رہے، اس سے مانگ ہی نہیں رہے، ہاتھ پھیلا ہی نہیں رہے۔ ہاتھ نہ پھیلائیں تو چلو منہ سے ہی کہہ دیں، اگر ہمارا منہ بھی مصروف ہے تو کم سے کم دل میں ہی سوچ لیں، تو وہ خدا تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، آنے دو قیامت، پھر میں تمہارے دلوں کے راز کھرچ کھرچ کے نکالوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم بولتے کیا تھے اور سوچتے کیا تھے۔ تو وہ علیم بذات الصدور جو ہے وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ چلیں دل میں سوچ ہی رہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر، میں پھر بھی کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارا دل بھی فارغ نہیں ہے۔ تو اس نے جب مہربانی کرنی ہوتی ہے تو اس طرح مہربانی کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک دفعہ کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کے دل میں پتہ نہیں کیا آیا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے بادشاہ بنا اور ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد ویسی کسی کو بادشاہت مت دینا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور واقعی ایسی بادشاہت عطا کی کہ اس کے بعد کسی کو بھی ویسی بادشاہت نہیں دی، یہاں تک کہ ویسی بادشاہت ہمارے نبی کو بھی نہیں دی، ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں دی، اور چیزیں تو دی جو ان کو نہیں دی تھی۔ ان کا تخت تھا، اس زمانے میں ہوا کے اندر تیرتا تھا، اور ان کی بھی شان ہے کہ بھائی آپ نے اللہ تعالیٰ سے بادشاہت مانگنی ہے مانگے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اوروں کو ویسی بادشاہت نہ ملے؟ لیکن نبی کی شان ہے، اور اللہ کا مہربانی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوکے بادشاہ دے رہا ہوں، اور آپ کی حسب منشا ویسے ہی بادشاہ دے رہا ہوں جیسے آپ چاہتے ہیں، اور ایسی میں کسی کو نہیں دوں گا اور نہیں دی۔ تو وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، وہ پرندوں کی حاضری لیتے تھے، انہوں نے فرمایا وہ آج ہدہد نہیں ہے، ذرا پتہ کرو ہے کہاں، یہ مجھے دکھ نہیں رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حاضری لینا لگوانا یہ نبیوں سے آ رہا ہے، اگر استاد پوچھ رہے ہیں کہ فلانا کیوں نہیں آیا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دے دی اور پھر دے دی، اور تو اور فرعون جیسے بندے کو بادشاہت دی اور پوری دنیا کی بادشاہت دی، اور ایسی بادشاہت دی کہ اس بیچارے کو یہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں میں ہی تو رب نہیں ہوں، اور اس گمان کے چکر میں اس کو پکا یقین ہو گیا کہ میں ہی رب ہوں، اور اس نے پھر اعلان بھی کر دیا کہ انا ربکم الاعلی۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ نہ ذرا فرعون کے پاس، اور وہ بڑا بدماش بنا پھر رہا ہے، لیکن قول اللہ قول لینا، اس سے ذرا نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو آ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، خدا کہاں ہے؟ اچھا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی زوردار تماچا آتا غیب سے کسی فرشتے کا، اور فرعون صاحب کا منہ جو ہے بند کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، منہ کھول رہا ہے نا کھولنے دو، ہمیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ اس فرعون جیسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دیے رکھی، اور جس دن وہ غرق ہو رہا تھا اس سے ذرا پہلے تک بادشاہ تھا، وہ تو پھر ذرا جب خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یار اتنا ہی ہوتا ہے اس سے اور نہیں، جب دو غوطے آئے تو کہہ رہا ہے آمنت برب موسیٰ، اچھا پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے ہی آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کیا کرنا ہے تمہارے ایمان کو، ہم نے تمہارے ایمان کا اچار ڈالنا ہے، جاؤ غرق ہو جاؤ، لے جاؤ اپنے ایمان کو بھی،
فرمایا آل آنا وقد عصیت من قبل، اب تمہیں یاد آیا ہے کہ تم ہمیں ہمیں مانو، نہ مانو یار، جاؤ اپنا کام کرو۔ اور پھر وہیں اس کو غرق کیا، اور غرق کرنے کے بعد دریا برد نہیں کیا۔ فرمایا فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، ہم تمہیں عبرت بنائیں گے اور دنیا دیکھے گی۔ اور آج بھی اس کے احرام بھی کھڑے ہیں اور وہ خود بھی اللہ کے حکم سے پڑا ہے۔ فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں نشانیاں ہیں خوف کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ جو خاتون تھی بنی اسرائیل کی جس نے ساری زندگی اچھا نہیں کیا، تو آخری دن اس کو کیا خیال آیا کہ ایک کتے کا بچہ اس کے کنویں کے کنارے پر پیاس سے بلبلا رہا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، جوتے کے اندر اس کو باندھا اور اس کے چھوٹا سا ڈول بنا کے تھوڑا سا پانی نکال کے کتے کے بچے کو پلایا۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے فرمایا کہ کتا تو ہمارا تھا، مر بھی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے احساس کیا لہٰذا تمہارے ساری زندگی کے وہ بے حیائیاں اور زناکاریاں وغیرہ ساری ہم نے معاف کر دی، جاؤ عیش کرو، کوئی بات نہیں۔ اس لیے وہ رحمان ہے، اور اتنا بڑا رحمان ہے کہ بہت بڑا رحمان ہے، اس کا رحمت ہی ہے کہ یہ دنیا آج تک چل رہی ہے۔ سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، چاند اپنی ٹھنڈی میٹھی روشنی بکھیر رہا ہے، یہاں تک کہ بارشیں بھی برس رہی ہیں، اناج اور غلہ بھی اگ رہا ہے۔ نافرمانوں، اپنے باغیوں گستاخوں کو بھی وہ کھلاتا ہی جا رہا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کو لینے والے بن جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جھولی نہیں ہے، جھولی تو ہے لیکن اس کا مصرف کوئی اور ہے، حالانکہ وہ پھیلانی تھی خدا کے سامنے۔ اور یہ جو ہمارے ہاتھ ہیں، یہ انسان ہیں جن کے ہاتھ اس طرح کے ہیں جو پیالہ بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے بھیک منگوانے کے لیے ہمیں پیالہ اٹھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمارے ہاتھ ہی پیالہ بنا دیے کہ جب تمہیں فرصت ملے بس تھوڑا سا ایسے کرنا، انگلیوں کو فولڈ کر کے سیٹنگ سیٹ کر لینا، تو بس ہاتھ پھیلا کے بیٹھو اور پھر دیکھو کہ میں کرتا کیا ہوں۔ ویسے آپ کو پتہ ہے جو بکاری ہوتے ہیں اس کا پورا ایک پروٹوکول ہے، اس کا ساز و سامان ہے، اور وہ اس کے اوپر خرچہ لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی وہ کہیں سے اٹھا کے پیالہ لے آتے ہیں۔ بکاری ہونے کے لیے پورا ایک لباس پہننا پڑتا ہے، ایک ماحول بنانا پڑتا ہے، ایک شکل و شباہت اور روپ دھارنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی شے راستے میں اٹھانی پڑتی ہے۔ اور جب وہ بکاری اپنی سیٹنگ چینج کرتا ہے تو اسے اس سامان کو کہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے بکاریوں کا معاملہ اور ہے، میرے در کے بکاریوں کا مسئلہ اور ہے۔ یہ صاف کپڑوں میں آئیں، پاک صاف ہو کر، نہا کر، صاف ستھرے ہو کر آئیں، مسواک کر کے آئیں، اور پھر اس کے بعد سجدہ کریں یا نہ بھی کریں، بس ایسے ہاتھ اٹھائیں اور انگلیوں کو سیٹ کریں تو ان کا پیالہ تیار ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت بے انتہا مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، چلے میرے سے رحمت مانگو نہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ تھوڑا اچھا کر لو تو میری رحمت آپ کے سر پہ کھڑی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ اپنی رحمت کا امیدوار رکھے، اور جس طرح اس نے پہلے اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے ہمیں پالا ہوا ہے، سنبھالا ہوا ہے، ہمیں برداشت کر رہا ہے دنیا پر، اس دھرتی پر ہمارا وجود جو اللہ رب العزت برداشت کر رہا ہے وہ اپنے رحمان ہونے کی وجہ سے کر رہا ہے، ہمارے کردار کی وجہ سے نہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ اسی رحمان ہونے کی وجہ سے ہمیں معاف بھی کرے گا، معافی مانگنے کی توفیق بھی دے گا، پھر اسی رحمان ہونے کی وجہ سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کرے گا، اور اسی رحمان ہونے کی بنا پر پاک پیغمبر کے صدقے وہ اپنا بڑا گھر جو ہے جنت، اس میں ہمیں داخل کرے گا، اور وہاں پر پھر وہ ہمیں اپنا دیدار کروائے گا اپنی تجلیات کا، اور پھر ہمیں وہ الرحمن علم القرآن والی صورت بھی سنائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔